الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے مطالعہ شروع کر رکھا ہے سورہ رعد کا، اور آج ہم نے 23 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس سورت کو پڑھتے وقت اور یا پڑھنے کے بعد جتنی ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر جی الحمدللہ، پہلے تو توحید، ایمانیات، اور پھر میرے رب کی اتنی بے بہا نعمتیں، اور پھر ہمیں یہ عمل کرنے کے یہ 10 بتائے گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوئیں گے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے پڑھ کے بہت زیادہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ ہے مومن کا طریقہ قرآن پڑھنے کا، کہ جتنا اس نے پڑھا ہے وہ اس نے سمجھا ہے، اگر اس کا خلاصہ کہا جائے تو وہ بیان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جب اس طرح کی چیزیں کریں گے تو قرآن کا مقصد پورا ہوگا کہ ہمارا، دیکھیں نا، اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کائنات کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان پر جتنا غور و فکر کریں، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اس کی عظمتوں، اس کی منصوبہ بندی، اس منصوبہ بندی کو روبہ عمل لانے میں اس کے کمالات جب یہ سمجھ آتے ہیں تو ہم اس اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور یہی قرآن کا مقصد ہے کہ بندہ اتنا جھک جائے کہ وہ اس قرآن جس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ہدایت اور احکامات ہیں، ان پر دل و جان سے عمل کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھے گا۔ تو یہ صورت جو ہے سورہ رعد، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ، ایمان میں استقامت، توحید کی سارے دلائل بڑے کلیئرلی بتا رہی ہے۔ یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل، جزاک اللہ، بالکل۔ جی سر، بالکل۔ قرآن کو اگر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں سمجھیں گے، اس طرح غور و فکر نہیں کریں گے تو نہ ہمارا ایمان پکا اور پختہ اور استقامت والی ہمارے سوچ و فکر ہوگی، اور نہ ہم مطلوبہ درجے کے مومن بن سکیں گے۔ تو قرآن کی تلاوت کا مطلب پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے اپنی فکر اور عمل کو اس کے مطابق کر لینا، یہ مقصد ہے نزول قرآن کا۔ اور یہ پورا نہیں ہوگا تو مسلمانوں میں عزت، اللہ کی تائید اور نصرت دنیا میں اور آخرت میں اس کی رحمتوں کے نتیجے میں جنت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذوق اور شوق بخشا ہے قرآن کا، تو اس ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے، اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے قرآن کو اس طرح پڑھیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بے شک سر، بے شک سر، جزاک جی اللہ۔ جی سر۔ اچھا، اب ذرا ان چیزوں کو بڑے غور سے سوال کیا کریں، تاکہ یہ چیزیں میں آپ کو بار بار اس لیے ریمائنڈ کراتا ہوں کہ مقصد نزول قرآن کا یہ ہے، جو ہم پورا نہیں کر رہے۔ جب پورا نہیں کر رہے، نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں، صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب کل ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں 10 نیکیاں بتائی ہیں، میں نے آپ کو سب لکھوائی تھی کہ یہ کن لوگوں کی ہیں؟ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں۔ اولو الالباب قرآن کے نزدیک کون ہیں؟ جلدی بتائیں۔ قرآن کن کو اولو الالباب کہتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو اللہ اور اللہ جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، آیات میں، احکامات میں۔ صرف غور و فکر نہیں کرتے،
सर जी उन जिंदगी क्या उनका जिंदगी क्या पहले मेरी बात सुने, सिर्फ गौर व फिक्र नहीं, उस गौर व फिक्र के नतीजे में उनका ईमान पक्का पुख्ता होता है, उसमें इजाफा होता है, और उनके ईमान के बढ़ने और ईमान में इस्तिकामत की वजह से वो दीन पर जम के डट के अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। जब ये दो काम करते हैं, अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और उसकी मदद उनको दुनिया में भी मिलती है, जैसी सहाबा और साबियात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। दुनिया में भी वो सरबलंद और आखिरत में जन्नत के वो हकदार। और अगर ये नहीं करेंगे, दुनिया में भी जलील होंगे, जैसे आज उम्मत मुसलमा को देख रहे हैं। ये नामो नहाद उम्मत मुसलमा कुरान से कितनी दूर है। तो ये चीज़ें सब समझें और देखें कि हम कितने दुनिया परस्त हो गए। उस दुनिया परस्ती का नतीजा ये है कि हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं वो इंतहा के दुनिया परस्त हैं, उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। तो ये 10 खूबियां जो कल हमने पढ़ी हैं सूरत, इसमें इन पर जब हम अमल पैरा होंगे तो उस अल्लाह ताला के वादे देखें, किस कदर अजीम अल्लाह ताला अपने बंदों से वादे कर रहा है। तुमको तो जन्नत मिलेगी ही मिलेगी। अब जरा अगली आयत सुने, और इस आयत को जरा बड़े गौर से देखें। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 नहीं है, 23 है। सॉरी 23 सही आयत है। नंबर 23 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से सुनिए। अगर ये खूबियां आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो सुने अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। कभी इस कुरान को अगर समझे ना तो सारा दिन खुश रहें इन खुशखबरियों पर। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नात अदन, ये ऐसे बाग होंगे जो अब्दी क़यामगाहें होंगी। अदनन यदखुलूनहा, ये उसमें दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, वो अकेले दाखिल नहीं होंगे। कौन उनके साथ दाखिल होंगे? मन सलह, जिन्होंने अपने जो नेक होंगे, जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली होगी। वो उनके बाप दादा हो सकते हैं, वो उनके जोड़े हो सकते हैं, वो उनकी औलादें हो सकती हैं। आप जरा गौर फरमाएं कि जन्नत में जितने लोग दाखिल होंगे ना, उनके माँ बाप को भी, उनके बेटों को, उनकी औलादों को, सबको अल्लाह ताला इकट्ठा रखेगा, जन्नत में इकट्ठे रहेंगे। तो अब आप और मैं अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें जन्नत में हमारे साथ हों, तो फिर हम क्या करें? आयत के अंदर रह के बताइए क्या करें? अपनी इस्लाह करें। वमन सलह ये अपनी इस्लाह नहीं करें, सिर्फ मन सबकी सलाह, जो बस इनमें से इस्लाह पजीर होगा, जो मोमिन होगा, चाहे वो बाप हों, चाहे जोड़े हों, मियाँ बीवी हों, चाहे औलादें हों, सबको अल्लाह ताला इकट्ठा कर देगा। अच्छा, ये इकट्ठा जब अल्लाह ताला करेगा तो वहाँ अल्लाह ताला ने क्या उसूल बताया है? कहाँ इकट्ठा करेगा, किस दर्जे में? सर जन्नतों में दाखिल करेंगे अल्लाह ताला, और जिसके दर्जे बुलंद होंगे ना बाकियों को भी उस बुलंद दर्जे में ले जाएंगे। जन्नत अल्लाह, आदल में, जन्नत डॉक्टर आदल साहब में। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो देखें, कोई एक कम दर्जे जन्नत में सब दाखिल हो गए हैं, लेकिन फर्ज कीजिए माँ का दर्जा सबसे आला है, तो अल्लाह ताला उसकी माँ के बाप दादा को, उसकी औलाद को, उसके बहन भाइयों को जो जन्नत में है, सबको उस दर्जे में ले जाएंगे। कभी सोचा है आपने कि रब के करम की कोई इंतहा है? ये जन्नत कैसी चीज है। और हम याद रखें, जीते जी इन औलादों को जहन्नम में दाखिल कर रहे हैं। दुनिया में हम इनकी इस्लाह नहीं कर रहे, वो नेक नहीं हैं, वो सेकुलर इदारों में पढ़ते हैं, वो सेकुलर एजुकेशन हमें उन कुरान न खुद समझते हैं ना उनको समझाते हैं। तो क्या हम इकट्ठे होंगे जन्नत में? बताएं ना मुझे। कुरान यही तो सवाल बिल्कुल कराता भी नहीं सर।
سوال کرتا ہے کہ دیکھو بندو میں تمہیں کتنا بڑا انعام دے رہا ہوں، خود بھی نیک بنو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، سورت تحریم کی آیت ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ جب بچاؤ گے جنت میں جاؤ گے تو دیکھیں رب نے کیا بندوبست کر رکھا ہے، سب کو اکٹھا، اور اعلیٰ درجے میں جس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا وہ سب کو پہنچا دے گا۔ کبھی آپ نے اور میں نے اس پہ غور کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اگر غور کیا ہوتا، اگر اس کو سمجھا ہوتا تو ہم اپنی اولادوں کو بھی پہلے خود نیک بنتے اور اپنی اولادوں کو بھی نیک بناتے۔ اگر آپ کی اولادیں دین کی تعلیم سے آری، دنیا میں آپ نے ان کو ڈگریاں دلوا دیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے اور سہولیات ایک سے ایک بڑھ کر دنیا کی انجوائے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس نے یہ سب ان کو امانت کے طور پر دیے ہیں اس کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ بتائیں نا۔ اللہ معاف کرے، جہنم کے راستے ان کے لیے ہوئے ہوئے ہیں تیار۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے یہاں قرآن میں صاف صاف موجود ہیں، دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیں وہاں پھر کیا، سبحان اللہ، اگلا آیت کا ٹکڑا دیکھیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور جنت میں جب پہنچیں گے تو ان فرشتے ان کو ویلکم کریں گے، فرشتے ان کو دروازوں سے داخل ہو کے ان پر سلامتی اور ان پر اللہ کے انعامات کی جو ہے وہ اس کی توثیق کریں گے۔ کتنی بڑی آیت ہے کہ ہمیں کس قدر جنت کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اللہ، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جنت میں پہنچ کر آدمی کو جنت کی نعمتوں اور جنت کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی وہاں عنایتیں ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک انجوائے کب کرے گا؟ کب کرے گا؟ سوچا کریں، جب اس کے والدین اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوگی، پھر وہ مزے کرے گا کہ ہاں یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میں تو صرف نہیں، میری اولاد اور میرے ماں باپ بھی اس کو انجوائے کریں۔ تو اس کا شرط یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، من صلح، جس نے اپنی اصلاح کر دی۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری۔ تو جنت کیسی چیز ہے ذرا اس کو احساس کریں۔ آگے سنیں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے لکھیں سورہ طور کی آیت 21 میں ارشاد فرمائی ہے، سورہ طور آیت 21، میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، الحقنا بہم ذریتہم، تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ اتباع کیا اللہ کا، الحقنا بہم، ہم ان سب کو ملا دیں گے، ذریتہم، اور ان کی اولادوں کو بھی۔ دیکھیں رب بار بار، میں قرآن جب بغیر سمجھے پڑھیں گے تو کہاں سے یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی؟ ما علتناہم من عملہم من شیء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے عمل میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ اور کل امر بما کسبت رہین، اور وہ ہر عمل کے جو انہوں نے کیا ہے، اس جو کرتوت کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ رہن ہوں گے۔ رہن کا مطلب کیا ہے؟ برے اعمال کا نتیجہ برا جہنم، اور اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا جنت۔ پھر رب کتنا کریم ہے، آیت 24 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 23 پہ کوئی سوال۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ اولادوں کو ہمیں کس طرح پالنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیارے آگ کے جہنم میں نہ جلے تو کیا ہمیں کرنا ہے؟
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالکل کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ کلیئر ہے شک سر۔ سر جی، اور کتنی اچھی بات ہے کہ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ اللہ کی شان سبحان دیکھیں نا، اللہ، قدرتیں کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کس قدر احسان کر رہا ہے اپنے ان نیک بندوں پر آخرت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جب رب کی طرف سے سلامتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے احسان ہیں جو رب بندے پہ کر سکتا ہے۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کیوں تم پر سلامتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کیوں سلامتی کا اعلان فرما رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اپنے نیک عملوں کی اور وجہ سے بس جنت کریں، میں بس تبدیل۔ کریں، آگے آیت کا ٹکڑا پڑھیں۔ سر صبر کی وجہ یہ سے کام بما یہ صبر کام ہو رہا ہوں، آپ فوراً ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں۔ بما صبر سلام علیکم بما صبرتم، بما صبرتم کیوں نہیں کہتے آپ؟ کہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں؟ وہ جو تم نے دنیا میں صبر و استقامت سے کام لیا میرے احکامات پر عمل کرنے میں، اس کے بدلے میں تم پر سلامتی ہے۔ پتہ نہیں کہ ایسے فوراً آپ ادھر کی ادھر لگا دیں گے۔ تو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، میں قرآن مکمل کتاب ہے، کیوں سلامتی ہو؟ بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا۔ آپ میرے ساتھ مہینوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر وہی حرکت آپ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کے اندر نہیں رہتے، اس آیت کے پہلے اس کے اندر رہے، پھر بعد کی بات کریں۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، ہائے ہائے، ذرا اس کا ترجمہ سنیں، کیا خوب ہے آخرت کا گھر۔ کن کے لیے خوب ہے؟ وہ جو وہاں پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے صبر کیا، ان پر اللہ کی سلامتی، فرشتے دروازوں سے داخل ہو کر ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں، اللہ کی ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ کے اگر مجھے اس جنت کے حصول کے لیے میں کوشش نہیں کرتا تو میری بدنصیبی کی انتہا ہے۔ یہ سب خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے مطابق عمل کریں۔ یہی قرآن کا مقصد ہے۔ اور قرآن جس طرح بندے کو ابھارتا ہے نیکی پر، آپ دیکھ لیں کوئی اور دنیا کی چیز نہیں ابھار سکتی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ سوال، کوئی سوال آیت 23 اور 24 کے بارے میں؟ اب آپ جواب دینے میں اتنی بخل سے کام لیتے ہیں کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے۔ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ سر۔ ہاں، یہ جب میں 6 دفعہ کہتا ہوں 7ویں دفعہ آپ یہ کہتے ہیں۔ سر عقبت دار یعنی پھر اس کی ذرا اور تھوڑی ساری وضاحت کر دیں۔ دار میں نے گھر اور عقبت میں نے انجام، انجام کا آخرت گھر۔ کا گھر، آخرت کا گھر جنت۔ عقبہ کے معنی بھی آپ نے بتا دیے، دار گھر بھی، اور عقبہ انجام کا گھر، آخرت کا گھر جنت۔ آپ جزاک جب اللہ سر۔ غور کریں گے نا ان پر اور چیزوں کو سمجھیں گے تو ہر چیز کلیئر ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ثواب کے لیے پڑھیں گے، ادھر سے ادھر لگا دیں گے، آیت کے اندر رہ کے غور و فکر نہیں کریں گے تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ اور یہ عادت چھوڑ دیں آپ لوگ کہ ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھ کے اور ادھر سے ادھر کر دینا ہے، نہیں، ترجمے کے اندر رہ کے سمجھیں اس کو۔ اچھا، ایک اور قرآن کا بہت ہی زبردست طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس نے جنت کی نعمتوں کا کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، پچھلی آیت میں بتا دیا کہ جنت کے حقدار ان 10 صفات والے ہیں۔ پھر یہ بتا دیا کہ صرف جنت میں وہی نہیں جائیں گے بلکہ جو بھی ان کے رشتہ دار جنت میں پہنچیں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ دیکھیں نا، مزہ تو جب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی آل اولاد کے ساتھ ایک اچھے مقام پر ہو۔ تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں اللہ کے فرمانبردار بن کے رہے۔ پھر کہا صرف یہی نہیں، فرشتے ان کو آ کے سلامتی کے پیغام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ یہ تم نے جو صبر کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے۔
اور اللہ کہتے ہیں کیا خوبصورت یہ آخرت کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں اس کو اپنے سوچ و فکر کا محور بناتا ہوں جو حق ہے تو یقین مانے میں اپنی پوری زندگی میں پھر برائی نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت دلانے کے لیے کہ جو مکذب ہوگا، جو جھٹلائے گا اللہ کے احکامات کو، اس کی انکار کر کے مخالفت کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا. ذرا بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. نمبر 1 کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا عہد کر لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا عہد ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. الہ کا معنی ہے معبود. بات کو پوری ڈیٹیلز میں سمجھیں. معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی ہر بات مانی جائے. عبادت صرف یہ نہیں ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو فقہی عبادات ہیں. زندگی کے ہر معاملے میں، شادی نکاح طلاق کھانا پینا حلال حرام، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. پھر تو اس نے عہد پورا کر لیا. زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پوری زندگی میں نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ جائز ناجائز کی تمیز، نہ قرآن کی حدود کو دیکھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، تو پھر یہ شخص جو ہے یہ مکذب ہے. اس نے اللہ سے عہد توڑا ہے اطاعت کا. اچھا، پہلا نقص کیا ہے ان کا؟ پہلی خرابی ان میں کیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. ایمان تو اللہ سے عہد تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم ایمان لائے ہیں اس پہ کہ یہ یقیناً صحیح ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو قبول کر لے گا؟ بتائیں مجھے. نہیں سر. نہیں سر، بالکل نہیں سر. آگے نمبر 2 سنیں. اوپر آپ کو 10 کام کرنے والے، اور اب یہاں کام جن کا برا انجام ہوگا. پہلا کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آج جو ہم وہ کر رہے ہیں اللہ کے عہد کی خلاف ورزی، تو ذلت اور پستی دیکھ لیں مسلمانوں کا، اپنے ملک کو دیکھ لیں. یہ اتنی بڑی بات، کون سی بڑی بات ہے اس میں کہ صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے اللہ کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا کیا فائدہ ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جتنا صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں اتنی ہی برکت پڑے او گی. بھائی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ معاشرے میں انتشار نہ پھیلے، امن رہے، پیار محبت سے رہے. انتشار کی بات مت کریں. معاشرے میں بھائی چارہ، معاشرے میں ہم آہنگی، معاشرے کی بہتری، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ رشتہ دار، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، میرے ہیں، غیر کے ہیں، بکر کے ہیں، اگر ہم سب یہ کریں تو معاشرہ جو ہے وہ رشک جنت بن جائے گا. معاشرتی سکون آئے گا تو لوگ انویسٹ کریں گے، باہر سے بھی آئیں گے، ملک کے اندر سے بھی لوگ فٹافٹ کاروبار کریں گے، کیونکہ دیانت اور امانت کا ماحول ہے. لیکن اگر معاشرتی سکون نہیں ہوگا تو معاشی تباہی بھی ہوگی، جیسی آپ کے ملک میں ہو رہی ہے. تل لگا رہی ہے یہ حکومت کے ایک زمانے سے کہ کوئی کہاں سے پیسہ آ جائے، کہیں سے لوگ آ جائیں انویسٹ کرنے. ملک کے اندر امن و امان کی نام کی کوئی چیز ہے نہیں، تو کہاں سے یہ آئیں گے لوگ؟ کیوں آئیں گے؟ قرآن کے احکامات کو سمجھیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں.
فرد ہو، اجتماعیت ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، قومیں ہوں، ان کی بہتری کا دار و مدار اس قرآن پر عمل کرنے میں۔ پہلی بات سر تھی اور اس میں پھر یہ پوائنٹ بھی ہے نا کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، تو وہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے رابطے نہیں ہوں گے، ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے اپنے رشتے داروں کے ساتھ، تو ہم کیسے ان تک بات پہنچائیں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، بالکل صحیح فرمایا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھے تعلقات، حضور نے فرمایا کہ یہ صرف صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم ان اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھو جو تم سے اچھے ہیں، نہیں، وہ جو تم سے کٹنا چاہتے ہیں ان سے جڑیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ برائی سے نیکی کی طرف آ جائے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم صلہ رحمی کا حق ادا کریں گے۔ قرآن کی ایک ایک بات پہ غور کریں، آپ کہیں گے قربان جائیں اس اللہ پر کہ جس نے یہ احکامات دے کے ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اچھا، اب بڑا غور سے سنیے۔ پہلے تھے جو اپنے اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو صلہ رحمی نہیں کرتے۔ نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر زمین میں فساد تب پھیلتا ہے جب قرآن سے دوری ہوگی اور قرآن کے برخلاف فیصلے ہوں گے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا، زمین میں فساد پھیلے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب قرآن و سنت کے خلاف ورزی کی جائے گی فساد پھیلے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں کس قدر فساد زدہ ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ تو قرآن کو جس نے چھوڑا وہ فساد ہی فساد میں پڑ گیا۔ اچھا، یہ جو 3 کام ہیں نا کہ اللہ کے عہد کو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سنیں اس کا انجام، اولئک لہم اللعن، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ آئے ہائے، اللہ تعالیٰ اب آپ نے جو معنی کیا ہے نا وہ الفاظ کے معنی سے ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دنیا کا میں ان کا انجام ہے، اولئک لہم اللعنہ دنیا میں ہے، اور لہم سوء الدار آخرت میں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ صرف معنی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ نے عقل نہیں دی، سوچے تو نہیں ہے کہ لعنت دنیا میں ہوگی، وَلَهُمْ سوء الدار، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ ذرا آیت کو جوڑیں، سمجھیں، دیکھیں کہ مجھے کتنی بڑی اللہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر یہ 3 کام کرو گے یہ ہے دنیا میں لعنت اور آخرت میں جہنم۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ اوپر بتایا کہ انعامات ان 10 کام کرنے والوں کے لیے کیا انعامات ہیں، جنت میں کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو اس کے خلاف کریں گے، یہ 3 کام کریں گے، ان کا کیا برا انجام ہے۔ اچھا، اسی چیز سر ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی آپ یہ جو ضرور ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، یہ جو پہلے بہت اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے انومریٹ کیا ہے نا، ایک ایک کر کے بتایا ہے، 10 بتائے ہیں کام جن کی تھرو ہم جنت میں جائیں گے، پھر یہاں پہ صرف 3 بتائے ہیں نا، تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فساد چونکہ بالکل ان ساروں کو پھر کور کر لیتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ یعنی ان یہاں کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ یہ جو 3 جی چیزیں سر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، جی یہ سر۔ جو برائیاں کرے گا وہ ہر برائی کرے گا،
बिल्कुल सर, बिल्कुल। اور وہ جو اوپر تفصیل سے بتایا وہ اس لیے بتایا کہ تاکہ مسلمانوں کو بالکل کلیئر ہو کہ نیک کی کام کیا ہیں. یہ 3 کام کرنے والا ہر برائی کرے گا نہیں کرے گا. بالکل سر، بالکل، بے شک۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ اپنے بندوں کو ایسے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ وہ حق کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ 3 کام برے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں نا کہ اللہ کے عہد کو فرد توڑ رہا ہے، پورا اجتماعیت توڑ رہی ہے، تو پہلا کام تو ہم کر رہے ہیں اور لعنتیں برس رہی ہیں نہیں برس رہی. نمبر 2، کوئی رشتہ داروں کا پاس نہیں ہے. بس ہم تو اگر وہ ہیں بیوروکریٹ ہیں تو ہم بیوروکریسی کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے. کیا برائی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان حیوان بن گیا ہے. اور فساد جو ہی آپ اللہ کی ہدایت کو چھوڑتے ہیں، فساد کے راستے پر چل پڑتے ہیں. گمراہی کا راستہ فساد کا راستہ ہے. تو 3 چیزیں جو بیان کی ہیں وہ معمولی باتیں ہیں. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں سر جی، یہ جو فساد بالکل پھیلانے سر، والی بات ہے یہ تو بہت ہی بڑی ہے کہ اب تو یہی ہے، ہر بندہ تو فساد ہی پھیلا رہا فساد سنے فساد اس وقت پھیلتا ہے جب آپ قرآن و سنت سے روگردانی کرتے ہیں. ہے. بالکل. بات کو سمجھیں. فساد پھیلانے والا کون ہے؟ مفسد وہ ہے، فساد پھیلانے والا وہ ہے جو اللہ اور رسول قرآن و سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ جاتا ہے. آپ ان کو ذرا سمجھیں تو صحیح کہ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کا پیدا کرنے والا، اس سے بڑا ماہر نفسیات کوئی ہو نہیں سکتا. عالم کل وہ، حکمت کا سرا، دانائی کا سرا وہ، اقتدار اور اختیار اس کے پاس، کسی ہر عیب سے پاک، ہر صفت سے تو اس اللہ کے حوالے سے آپ کیسی باتیں آپ کا ہمیں سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن رب نے تو بتانے کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، بہت اچھے طریقے سے۔ اچھا، اب میں قرآن کی 3 آیتیں لکھ لیں تاکہ میں ایک کھولوں گا، بقرہ کی 27، نساء کی 155 اور المائدہ کی 13. اب میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، بات کھول دی ہے میں نے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں. وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کا تعلق ہی کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اس رشتہ داروں سے ملانے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تینوں چیزیں آ گئی. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہیں، تباہ ہونے والے ہیں. بالکل وہی بات جو اسی آیت آپ کے سامنے ہے، آیت 25. یا اولئک ہم الخاسرون کہا، اور یہاں کہا لہم اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، لعنت دنیا میں اور آخرت میں برا گھر جہنم. یہ تھی آیت بقرہ کی 27 جو میں نے آپ کے پڑھی ہے. اچھا، اب آگے سنیں کہ یہ آج اکثریت کا ہمارا حال ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقِهِمْ، ان کے میثاق کو، پکے وعد کو اللہ کے ساتھ کرنے کے توڑنے والے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے. وَقَتَلَهُمْ الْأَنْبِيَاء، اور انبیاء کو قتل کرنے والے، بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے. وَقَوْلُهُمْ، اور ان کا یہ کہنا، قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے جرائم کرنے کو، بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے تو ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. تزال تطلع علی خائنۃ، تم ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہو گے. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے. فاعف عنہم، ان سے درگزر کرو. واصفح، اور ان کو معاف کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین،
یہ سورہ مائدہ کی آیت 13 ہے. آپ کو 3 آیتیں دیکھ لیں بالکل اسی مضمون پر. اچھا سر یہ جو 155 تھے یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے نا؟ نہیں یہ سورہ نساء کی ہے. 155 سورہ ٹھیک ہے نساء. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے آیت 25 پر تو سوال کریں. اب آ جائیں آیت 26 پر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی کون سی صفت کا بیان ہے کہ اللہ کی توحید صفت رزاقیت. قدرت اور اختیار. ڈاکٹر صاحبہ قدرت اور اختیار یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اچھا اللہ کی حکمت کیا ہے اس میں کہ جس کو چاہتا ہے رزق فراخی عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ؟ کیا اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ سر دونوں میں آزمائش ہے انسان کی. ایگزیکٹلی دونوں آزمائش ہیں. جس کی فراخی دی ہے اس کی آزمائش ہے وہ شکر کرتا ہے یہ نہیں، اور جس کو تنگی کا دی ہے وہ صبر کرتا ہے. کیوں؟ جب یہ اس میں عنایتیں ہوں گی تو شکر کرے گا، جب تکلیفیں ہوں گی تو صبر کرے گا. تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ اس انسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رزق میں اور اضافہ کرے گا. سب سے پہلے وہ مومن صحیح مومن بنے گا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر شکر کرے گا تو رزق اور زیادہ. لئن شکرتم لازیدنکم سورہ ابراہیم کی آیت ہے. لیکن جو سب سے بڑا فائدہ مومن کو ہوتا ہے، اللہ ان آزمائشوں سے گزار کے ان کو بہترین مومن بناتا ہے. یہی چیز باعث بنی صحابہ اور صحابیات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 13 سال مکے میں اس بھٹی سے گزارا کہ وہ کندن بن کے نکلے. اور مدینہ میں جب حکومت ملی تو اس حکومت نے دنیا میں وہ رنگ جمایا کہ جو آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. ہم گھبراتے ہیں مصیبتوں اور مشکلوں سے، گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کی توفیق سے ان کو صبر سے پورا کرنا چاہیے، اور جب عنایتیں ہوں تو شکر کرنا چاہیے. ہم نے عنایتیں ہوئیں سر ہم جی جی اس میں فرمائیے. اور ایک اور بھی حکمت میرے رب کی کتنی بڑی ہے کہ تنگ 10 لوگ اگر نہ ہوتے تو مالدار کس کو اپنا مال دیتے؟ جو اللہ وہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر خرچ کس پہ کرتے، کس طرح کرتے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک مومن کو صحیح مومن بننا، جب یہ بن جائے گا نا، یہ سارے انفاق فی سبیل اللہ اور نماز روزے حج زکوٰۃ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بے شک. اچھا سر جی آپ نے جو صحابہ کرام کا ذکر کیا تو وہ میرا دماغ اس طرف گیا کہ کسی پل بھی وہ مشقت سے ہٹے نہیں، اور آج زندگی کی آخری سانس تک وہ مشقتیں ہی کرتے رہے دین کے لیے. اس لیے کہ ان کو پتہ تھا جنت کے اعلیٰ درجے یہاں جتنا زبردست کام کریں گے وہاں اتنے اعلیٰ درجے ہوں گے. آپ یقین مانیں بعض دفعہ تو میں اپنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں نا تو ہمارا آخرت پر یقین ہی نہیں لگتا. ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر ہی نہیں رہے. کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. نہیں سر جی ویسے تو کوئی کوشش نہیں. آپ ایک دنیا میں چیز یاد رکھیں، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، آزمایا ہے. یہ جو سہولتوں کے پلے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ کبھی کوئی اللہ کے دین کے لیے یا انسانی عظمت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ سہولتیں امریکن لوگوں کو تھی نا. افغانستان میں انہوں نے کیا کیا ہے بتائیں مجھے. اور وہ جو اللہ کے لیے محنت اور مشقتیں کرتے تھے، پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں تھا، ان کو اللہ نے کیا انعام دیا؟ کبھی سوچا تو کریں.
یہ جو پاکستان کے لوگ سب سے بہتر لوگ اس لیے ہیں، دین کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، دنیا کے، یہ بڑے محنتی ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کرتے۔ اچھا، ابھی ہم نے پڑھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا بیان تھا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے، یہ ہے ہمارا حال۔ دیکھیں قرآن کس طرح چیزیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی بہت مزیدار لگتی ہے، اے سی خرید لیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریفریجریٹر تو ہے، اب ہمارے پاس وہ بھی ہونا چاہیے گھر میں جو فریزر ہے، وہ ہو گیا۔ اچھا یہ گھر پرانا ہے، یہ پردے پرانے ہیں، اس پہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اور اسی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا دنیا کی مگن میں، دنیا کی لگن میں غافل ہو گئے یہاں تک کہ تم لب غور پہنچ جاتے ہو۔ کیا کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد کی۔ یہ ہے ہمارا حال کہ دنیا کی وہ آسائشیں اس میں مگن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں اسی آیت میں، آیت 26 میں، ایک ایک آیت کے ٹکڑے کو دیکھیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا دنیا متاع قلیل کیوں ہے؟ جلدی بتائیں، سر تھوڑا جلدی سا بتائیں۔ ٹائم ہے، فائدہ اٹھا لیں تو اٹھا لیں، نہ اٹھائیں تو اپنی مرضی ہے۔ اجل نہیں ڈاکٹر مسمى۔ صاحب، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا سمندر میں سوئی ڈوبی ہے تو پانی لگتا نا، اتنا جو سمندر بھی نہیں ہے اس کی حقیقت یہ اللہ کے آپ نزدیک۔ جب فوراً حدیث سنا دیتے ہیں نا، وہ سمجھنے والوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ میرا سوال یہ تو وہ تھا، آپ ہی پہلے ہے بالکل سب سے سوال پار کے بھی۔ سوال کو سمجھا کریں تاکہ آپ ٹھیک جواب دیں کہ دنیا متاع کیوں ہے۔ ایک سامان آپ مجھے جواب دیتے نا کہ دنیا اس لیے کہ وہ جب تک زندہ ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جس دن مرا وہ دوسروں کا قبضے میں چلا گیا، لہذا اس لیے متاع قلیل ہے کہ بڑا تھوڑا عارضی زندگی میں اس کا عارضی استعمال ہے، مرے گا یہیں چھوڑ کے پیچھے لڑیں گے مریں گے آپ وہ جو وارث ہیں۔ اب اس کے بعد آپ حدیث سنائیں تو پھر بات بنے گی، ورنہ آپ نے اگر حدیث سنا دی اور اس کا مفہوم کھولا نہیں پہلے تو لوگ کنفیوز ہوں گے۔ تو دنیا متاع ہے اور آخرت دائمی ہے، وہ باغات، وہ زبردست رہائش گاہیں، وہ انسانی معاشرے کی انتہا کی سہولیات، وہ دائمی ہے۔ دنیا متاع ہے چند روزہ جب تک زندہ ہے، وہ آخرت دائمی ابدی۔ اللہ، یہاں اس کا مفہوم اس کے اندر موجود ہے، مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کیا ہے وہ آپ کھولیں یہاں پر تاکہ دنیا کی حقیقت واضح ہو۔ آپ دیکھیں آیت 26 میں 3 باتیں کہی گئی ہیں، اور اگر ہم اس کو الگ الگ سمجھ کے نہ پڑھیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پہلے اللہ کی قدرت اختیار اور اس کی بتائی گئی کہ اللہ طاقت اور قدرت کا احساس کرو، اور پھر جس دنیا میں تم کھوئے ہوئے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم تو اس دنیا میں مگن ہو گئے ہو، حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں تو یہ صرف متاع قلیل ہے، جو سہولتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ اسی وقت تک ہیں جب آپ زندہ ہیں، جو ہی آپ مریں گے یہ گئی کسی دوسرے کے قبضے میں، اس کے لیے تم مر رہے ہو۔ اور آخرت جو ہے وہ دائمی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ نعمتیں جو یہاں تم ملی ہیں یہ دائمی نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو
مطلب سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اور نتیجہ جو ہے دائمی وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ بالکل آپ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دار العمل عمل کرنے کی جگہ، اور دار الجزا جہاں پہ اس عمل کی سزا اور جزا، برا ہوگا تو سزا، اچھا ہوگا تو جزا۔ جزا۔ اچھا، قرآن مجید نے کمال کیا ہے کس میں؟ کمپیریزن کرنے میں، کہ دنیا اور آخرت کا۔ میں آیات لکھوا دوں گا آپ کے پاس، پہلے آیات پہنچی ہوئی ہیں، دنیا بمقابلہ آخرت پہنچی ہوئی ہیں، نہیں پہنچی ہوئی؟ پہنچی ہوئی ہے سر۔ جی اب سر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے پاس گئی ہیں اور انہوں نے بس دیکھ کے ادھر پھینک دی ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پھینکنے کی نہیں ہیں، جن پر سوچ سمجھ کے عمل کرنا ہوگا۔ میں کچھ چند دکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو دوبارہ دیکھیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 لکھیں، عنکبوت آیت نمبر 4، بڑا زبردست کمپیریزن ہے دنیا اور آخرت کا۔ الانعام کی 32، سورہ قصص کی 60، سورہ مومن کی 39، سورہ نساء کی 77، اور سورہ کہف جو اکثر آپ جمعے کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 46۔ کوئی سوال آیت نمبر 26 تک؟ شاباش۔ آئیے آیت 27 غور سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو لوگ کافر ہیں جو انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ، اس شخص پر، اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ آیت مانا نشانی، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ وہ کافر کیا کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کیا مطلب ہے نشانی کا؟ مطلب ہے یہاں کوئی مادی انبیاء کو دیا۔ معجزہ مراد ہے۔ معجزہ، معجزہ سر۔ معجزہ مادیہ، ایسا معجزہ جو آنکھوں سے نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے بھلا؟ قرآن قرآن پاک پاک، قرآن کیوں پاک قرآن سر۔ پاک کیوں معجزہ ہے؟ سر بات کو یہ اینڈ تک سمجھیں، کیوں معجزہ ہے قرآن؟ سر یہ قیامت تک ایک ہدایت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ معجزہ کیوں ہے؟ معجزہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سر معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر عقل کو دینے، عاجز کر عاجز دے۔ اللہ کر دینے۔ تعالیٰ پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے۔ سر اس ٹائم پہ شعر و شاعری اور زبان کا بہت زیادہ تھا، تو یہ ایک ایسا کلام یہ ہے جو انسان کا کلام۔ سب آپ باتیں جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ سر جی قرآن میں جو چیلنجز دیے تھے اللہ نے، تو وہ عاجز آ گئے تھے ان چیلنجز کو نمبر قبول 1 کرنے۔ ایکسیلنٹ، کہ کہا لے آؤ اس جیسا کلام۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ سارے کافر جو مکے والے بڑے زبان پہ ان کو ناز تھا، کوئی ڈال نہیں سکا، اور یہ اس وقت نہیں، آج بھی چیلنج ہے قرآن۔ لیکن جو معجزہ ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑے غور سے سنیں۔ جو شخص، برے سے برا شخص، جب اس قرآن کو حق مان کے اس کے مطابق، تو ایک معجزاتی تبدیلی اس میں آ جاتی۔ کہاں تو وہ برائیوں کا سرچشمہ تھا، کہاں وہ نیکیوں کا عادی بن چکا۔ آج بھی دیکھیں مغرب میں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، وہ اس قرآن کی وجہ سے نہ ایمان لا رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھ لیں آپ، پادری مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے یہ قرآن۔ ابھی میں نے پڑھا ہندوؤں میں، ایک جو وہ تھا بڑا ان کا مبلغ، وہ مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے جب قرآن سمجھ آئی،
اور آپ کو کتنے ملیں گے جو قرآن کے مخالف ہیں، لیکن جب کام کیا انہوں نے، یورپ میں آج بھی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے دیکھا کہ قرآن تو اتنی کمال کی کتاب ہے، وہ خود مسلمان ہوتے. یہ ہے قرآن کا معجزہ. تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مادی معجزے مانگتے ہو، یہ نہ ماننے والوں کی ایک بری حرکت تھی. بھائی آپ مجھے خود بتائیں، جس نبی کو وہ نبوت سے پہلے کہتے ہیں مکے والے کہ یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے، جب وہ قرآن پیش کرتا ہے اور قرآن عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن کوئی ایسی بات کہتا جو انسانی فطرت اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے. قرآن نے انہی کاموں کو کہا ہے. لیکن یہ کتنے بدبخت ہیں کہ یہ اتنے فطرت اپنی مسخ کر چکے ہیں کہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں جب مانیں گے جب آپ موسیٰ علیہ السلام جیسا اثر دکھا دیں ہمیں. ہم آپ کو جب مانیں گے جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ مردوں کو زندہ کر دیں. بھائی نہ اس عصا کے اندر کوئی جان تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ صرف رب نے ان کو یہ معجزات دیے تھے. معجزے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو یہاں یہ کافروں کی ایک مطالبات تھے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ کیوں نہیں دیتا. اچھا اگلا ٹکڑا آ رہا ہے، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرمائے قل اے اللہ کے رسول بتا دیجئے، ان کو اعلان کریں کس بات کا؟ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. کیا پیاری بات ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ آپ کے پاس سے سنت اللہ تعالیٰ کی سنت آ گئی کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور گمراہ. ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، من اناب، جو رجوع کرتا. اور جو رجوع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے جا جو مرضی کر لے، میری کائنات اتنی وسیع، میرے اختیارات ایسے کہ میں جب چاہوں تمہاری گردن بڑھاؤں. لہذا اللہ تعالیٰ صرف ہدایت اس کو دیتا ہے. یہاں بالکل کلیئر ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اللہ کا قانون آ گیا. کوئی سوال، کوئی چیز؟ اچھا میں آپ کو آیات لکھواتا ہوں اور یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے کہ رب العالمین کن کو ہدایت دیتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو وہ بتائیں کہ تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو یہ ربانی طریقہ ہے. اچھا لکھیں سورہ مائدہ کی آیت 16. میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گا. مائدہ کی 16. یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کی اطاعت کرے، جو اس کی رضا کے طالب ہوں گے اللہ ان کو ہدایت دے دے گا اس قرآن سے. سبل السلام، یہ ہدایت کیا ہے؟ سلامتی کے راستے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اپنے حکم سے گناہوں سے نکال کے، ظلمات گناہوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. وہ قرآن کی جو روشنی صراط مستقیم کو منور کر دیتی ہے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ جلدی بتائیں. آیت کے اندر ادھر ادھر سے مت لائیے چیزیں. من اتبع رضوانہ. عبداللہ آپ ذرا چپ رہا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہے کہ نہیں. آپ جب جواب دے دیتے ہیں نا تو جو آپ ہدایت دینا چاہتا ہے. جی
ہدایت لینا چاہتا ہے. الہی من اناب جو ہدایت لینا چاہتا ہے دوسری آیت میں. من اتبع رضوانہ یہاں لکھا ہوا ہے تو آیت اس کے آیت اندر میں پہلے. لکھا ہوا ہے، ہماری آیت میں لکھا ہوا ہے الہی من اناب جو اس کی طرف رجوع کرنا میں چاہتا جو پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی 16 اس میں نہیں لکھا ہوا یہ. اتباع رضوانہ جو ہے وہ دراصل وہی چیز ہے، لیکن آپ آیت کے اندر پہلے معنی متعین کریں پھر آپ جائیں باہر. آپ پہلے باہر چلے جاتے ہیں اور آیت کا وہاں چھوڑ کے آیت کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا، سورہ شورا، ایک تو یہ 13 آپ نے 27 پڑھی نا رات کی جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، اور ایک ہے شورا کی 13 لکھے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور رہنمائی کرتا ہے اس صراط مستقیم کی طرف من یونیب، جو اناب کا مضارع یونیب ہے، جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا کرے گا. اب آپ دیکھ لیں کتنا صاف کلیئرلی اللہ نے بتا دیا ہے. تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرو، اس کی پیروی کرو اس کے. اب میں کچھ آیتیں آپ کو لکھواتا ہوں تاکہ آپ لوگ بالکل کلیئرلی سمجھیں. دیکھیں بنی اسرائیل کی 9، بنی اسرائیل کی آیت 9، ترجمہ سنیں ذرا، آپ مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم کا مطلب ہے the most straight path, superlative degree. تو سب سے سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ ہدایت کا راستہ. ہائے 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 ہائے، کیا آپ لوگ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ آیت میں نے پڑھی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی. قرآن کا راستہ، قرآن کا تو راستہ. پھر آپ نے پہلے کیوں دوسرا بولا ہے؟ آپ نے سوچ کے بولا کریں خدا کے لیے. قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے. نہ قرآن پڑھیں، نہ قرآن سمجھیں، نہ قرآن پہ غور و فکر کریں، سیدھا راستہ کہاں سے آئے گا؟ بتائیں نا مجھے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ سیدھا راستہ صرف قرآن کا راستہ ہے، آپ کے سامنے ہے. اور سورہ یونس کی 9 لکھیں، سورہ یونس آیت 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا صراط مستقیم. لکھیں آل عمران کی، یہ سب غور کیا کریں خدا کے لیے. سورہ آل عمران کی 101 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے. اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے کیسے پکڑ سکتا ہے انسان؟ جلدی بتائیں. قرآن کو سر، قرآن کو پوری طرح فالو کرے، یہ اس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً یہ شخص جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا وہ صراط مستقیم کی طرف اس کو ہدایت دی گئی. سورہ نور کی 54 لکھیں، سورہ نور کی 54 میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، آپ لوگ غور کریں ذرا. وَإِن تُطِیعُوهُ، اگر تم اس کی پیروی کرو تہتدوا، پھر تم ہدایت پر ہوگے. تو یہ تطیع ہو کس کی طرف ضمیر ہے؟ قرآن کی طرف. آپ کو فوراً بول دیا آپ نے سورہ نور پڑھی ہی نہیں ہے، سمجھی ہی نہیں ہے. پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے. یہ ہو ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہدایت پر. یہ ضمیروں کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. آراف کی 158، آراف کی 158 میں پڑھ رہا ہوں ٹکڑا. وَاتَّبَعُوهُ،
اس کی اتباع کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو واتبعوا ہو جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. آپ جا کے دیکھ لیں سورہ اعراف میں، یہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو پہلے کیوں نہیں بولا آپ نے؟ سر جب جی وہ بول پڑی تھی اس لیے. اچھا اب آپ نے دیکھ لیا، اب ذرا غور سے دیکھیں. چاہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، چاہے آپ قرآن کا پیچھے چلیں، یا عمل اور ایمان اور عمل صالح کریں، تو یہ سارے کی ساری بات ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. ایک بات کیا ہے؟ قرآن و سنت کا اتباع. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے، یہی ایمان اور عمل صالح ہے، یہی قرآن ہے. اب ساروں کو جوڑ کے پھر نتیجہ اخذ کریں. ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے یا نہیں؟ جلدی بتائیں. ایک ہی بات. جی سر. یہ اس وقت ہوگا جب آپ غور و فکر کریں گے. اچھا اب چلیں، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہدایت کہاں ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اب ہدایت میں اضافہ کب؟ یہ ہمارا مومن کا خاص مشن ہوتا ہے نا، کہ مجھے اب لکھ رہے ہیں تاکہ کل میں یہی بات لکھیں. آپ کل آپ پڑھ کے آئیں گے کہ ہدایت میں اضافہ کب ہوگا. آپ نے آیتیں مجھے بتانی ہیں، میں نے آلریڈی آپ کو لکھوا دی. وہ کل آیتیں آپ نے مجھے بتانی ہیں اور احادیث بھی بتانی ہے، تاکہ ہم سب ہدایت میں اضافہ کب ہوگا. کل آپ نے مجھے اس کے بارے میں ساری قرآنی آیات اور احادیث، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کو اسٹیشنری نہیں رکھنا بلکہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے. تو ہدایت میں اضافہ کب ہوگا یہ آپ نے کل قرآن اور آیات ساری پڑھ کے آنی ہے، میں نے بھیج رکھی ہیں. سر جی یہ آیات جو ابھی لکھائی ہیں یا جو پہلے آئی ہوئی ہے ہمارے پاس؟ جو پہلے آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کل ذرا تیاری کر کے آئیں، اور کل انشاءاللہ، کیونکہ اصل بات ہے ہدایت حاصل کرنا، اور پھر اس ہدایت میں اضافہ کیسے ہوگا یہ ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی ضروری ہے. سر جی یہ جو آخر میں آپ نے لکھائی ہے 158، یہ کتنی پیاری آیات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی امی کے لیے. اس سے پہلی کم ہے سورہ نور کی، وَإِن تُطِيعْهُ تَهْتَدُوا. سبحان اللہ، بالکل. مگر میرے آنکھوں کے آگے یہ ہے، میں نے اس کو کھولا ہوا ہے، اور سبحان اللہ ہر آیت ہی بہت پیاری ہے، بس اللہ میں سمجھنے کی آج توفیق. ہم سمجھ کے پڑھے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ قرآن کو اس طرح پڑھیں، دیکھیں کتنا ہمیں شرح صدر ہوتا ہے، کس قدر ہمیں ہماری عقل، ہماری جو وہ ہے ویژن، وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.